Assalamu alaikum and welcome to Lawits. I hope you all are doing well. In today's video we will discuss about the concept of person in English jurisprudence. To the layman it may happen to be a very common word that we hear in our everyday life, but for law students or in the eye of law, this word has a very broad meaning. So in today's lecture we will discuss what is meant by a person, and then we will look at the definitions of person. We will also discuss classification or kinds of a person, and we will see the legal status of animals, dead man and unborn child, and that are they included in the definition of a person, and if they are included in the definition of person, then to what extent. So let's begin. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सन वर्ड से क्या मुराद है. व्हाट इज़ मीन बाय पर्सन. पर्सन वर्ड जो होता है वो एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है. पर्सना का मतलब होता है एक मास्क जो कि हम फेस वगैरह पर लगाते हैं. इससे मुराद जो है लीगल लैंग्वेज में वो वाले अशखास होते हैं या वो वाली पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनको लॉ रिकग्नाइज़ करता है एज़ कैपेबल ऑफ हैविंग लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़. कि वो वाली पर्सनैलिटीज़, वो वाले अशखास जो कि राइट्स और ड्यूटीज़ को एक्वायर कर सकते हैं या फिर उनके पास इतनी एहलियत होती है कि वो इन राइट्स या फिर ड्यूटीज़ को वेस्ट कर सकते हैं खुद में. जनरल सेंस में जो है एक इंसान को हम पर्सन कहते हैं, एक जो लिविंग ह्यूमन बीइंग होता है जिसके पास एक पर्सनैलिटी होती है और उस पर्सनैलिटी के तवज्जुद से जो है उसे सर्टेन करैक्टरिस्टिक, कुछ उसके पास खसूसियात होती हैं जैसे कि पावर ऑफ थॉट हो गया, पावर ऑफ स्पीच हो गया, पावर ऑफ चॉइस हो गया वगैरह वगैरह. लेकिन लीगल पैरलेंस में क्या होता है, एक पर्सन का मतलब सिर्फ एक लिविंग ह्यूमन बीइंग नहीं होता बल्कि इसकी बहुत ज़्यादा ब्रॉड मीनिंग है. इस टर्म में पर्सन में इंसानों के साथ साथ लिविंग ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ जो है दूसरी लीगल बॉडीज़ जैसे कि एसोसिएशंस होगी, कॉरपोरेशंस होगी, कंपनीज़ होगी, ये सारी चीज़ें भी पर्सन की डेफिनेशंस के अंदर आ जाती हैं इन द आई ऑफ लॉ. तो कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहाँ पर ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कि पर्सन की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता, जैसे कि स्लेव्स वगैरह हो गया अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि स्लेव्स के पास सिर्फ ड्यूटीज़ ही होती हैं जो उन्होंने परफॉर्म करनी होती है और उनके पास कोई राइट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते. तो इस वजह से एक ओल्ड कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है इनको ज़िंदा होते हुए भी पर्सन की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया गया. और दूसरे हाथ पर जो है कुछ ऐसे पर्सन्स भी हो सकते हैं जो कि सांस लेते हुए ह्यूमंस नहीं हैं, जैसे कि हमारे वो सिर्फ लीगल बॉडीज़ हैं या फिर फिक्शियस क्रिएशंस ऑफ लॉ हैं, जैसे कंपनीज़ होंगी हमारे पास, इंस्टीट्यूशंस हो गए या फिर दूसरी लीगल बॉडीज़ वगैरह हो गई. तो ये एक पर्सन जो है लॉ में एक बहुत ही वसी जो है डेफिनेशन रखता है. ये सिर्फ लिविंग ह्यूमन बीइंग्स तक महदूद नहीं है बल्कि दो चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए कि एक पर्सन हर वो पर्सनैलिटी है जिसको लॉ कैपेबल मानता है ऑफ हैविंग लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़. हर वो एंटिटी, हर वो पर्सनैलिटी जो है वो पर्सन की डेफिनेशन के अंदर आ जाती है. डेफिनेशंस ऑफ पर्सन्स. डेफिनेशन जो है किसी भी टॉपिक की पढ़ना इसलिए लाजमी होता है क्योंकि ये लीगल ज्यूरिस्ट ही हैं और इनकी क्रिटिसिज्म ही है जिसने जूरिस्प्रूडेंस की इतनी डेवलपमेंट जो है की है. तो इनके जो ओपिनियंस होते हैं वो पढ़ना लाजमी होते हैं और इनको आप अगर पेपर में इवन एज अ रेफरेंस देते हैं तो आपको इसके प्लस पॉइंट्स मिलते हैं, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलेगा आपको. तो सबसे पहले हम देखते हैं मिस्टर जॉन सैलमन ने क्या कहा. मिस्टर जॉन सैलमन के मुताबिक अ पर्सन इज़ एनी बीइंग होम लॉ रिगार्ड्स एज कैपेबल ऑफ राइट्स एंड बाउंड बाय लीगल ड्यूटीज़. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी शख्सियत जो है जिसको लॉ कैपेबल समझता है राइट्स के और बाउंड बाय लीगल ड्यूटीज़ जो कि हो सकती हैं, वो सारी जो शख्सियात होंगी, सारी पर्सनैलिटीज़ या एंटिटीज़ वगैरह होंगी वो पर्सन कहलाती हैं. मिस्टर सेविंगी के मुताबिक जो है अ पर्सन इज़ द सब्जेक्ट और बियरर ऑफ राइट. पर्सन एक वो शख्स है या एक ऐसी शख्सियत है जो कि राइट को बियर करती है या फिर वो राइट का सब्जेक्ट मैटर है. मिस्टर ग्रे के मुताबिक अ पर्सन इज़ एन एंटिटी टू विच राइट्स एंड ड्यूटीज़ मे बी एट्रीब्यूटेड. कि पर्सन एक ऐसी एंटिटी है जिसको हम जो है राइट्स और ड्यूटीज़ एट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें वेस्ट कर सकते हैं. मिस्टर जॉन सैलमन के मुताबिक पर्सन इंक्लूड्स फिज़िकल और नेचुरल पर्सन्स इंक्लूडिंग एवरी बीइंग विच कैन बी डीम्ड ह्यूमन. तो इन्होंने कहा कि पर्सन की डेफिनेशन के अंदर जो है फ़िज़िकल या फिर नेचुरल पर्सन्स आ जाते हैं.
فزیکل مطلب جن کی فزیکل ایگزسٹنس ہے یہاں پہ، یا پھر جو نیچرلی طور پر پرسنز ہیں، اور ہر وہ بندہ، ہر وہ شخصیت یا اینٹی وغیرہ جو کہ انسان تسلیم کی جا سکتی ہے۔ مسٹر آسٹن کا جو کانسیپٹ تھا وہ صرف پرسن کی ایک کائنڈ کے تک محدود تھا، ان کی اتنی براڈ ڈیفینیشن نہیں تھی۔ اور اگر ہم اس کے مقابلے میں دیکھیں تو مسٹر جان سیلمن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ زیادہ براڈ ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے صرف جیورس ہی نہیں بلکہ اس کے بعد جو ہمارے پاس لاز وغیرہ اویلیبل ہیں اس کے اندر بھی جہاں بھی پرسن ورڈ ڈیفائن کیا گیا ہے وہاں پر پرسن کی بہت زیادہ براڈ میننگ بتائی گئی ہے، صرف انسانی جانوں تک اسے محدود نہیں رکھا گیا۔ تو سیکشن 11 ہمارے پاس ہے پاکستان پینل کوڈ کا، جس کے مطابق The word person includes any company, association, body of persons, whether incorporated or not. کہ پرسن کے اندر ایک کمپنی بھی آ جاتی ہے، ایک ایسوسیشن بھی آ جاتی ہے، باڈی آف پرسنز بھی آ جاتا ہے اس میں، اور بھلے وہ انکارپوریٹڈ ہوں یا نہ ہوں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کافی ایسے لاز موجود ہیں جہاں پر پرسن کی بہت زیادہ براڈ ڈیفینیشن کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ پرسن کا مطلب صرف لیونگ ہیومن بینگ ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ہر وہ اینٹی آ جاتی ہے جس کو لا نے کریٹ کیا ہے، اور لا نے اس کو ایز کیپیبل آف رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جو ہے وہ تسلیم کیا ہے۔ کلاسیفیکیشن اور کائنڈز آف پرسن۔ ایک پرسن کی بیسیکلی دو کائنڈز ہوتی ہیں، فرسٹ ہے نیچرل پرسن، سیکنڈ ہے لیگل پرسن۔ لیگل پرسن جو ہے وہ فردر سب ڈیوائڈ کیا گیا ہے کارپوریشن اور کمپنیز میں، ایگریگیٹ آف پراپرٹی میں، اور انسٹیٹیوشنز اور آفیسز میں۔ تو چلیں ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ کلاسیفیکیشن آف پرسن میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نیچرل پرسن۔ نیچرل پرسن سے مراد ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو کہ فیکٹ میں بھی ایگزسٹ کر رہی ہے اور انڈر دا لا بھی اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے، جیسے کہ ہمارے پاس لیونگ ہیومن بینگز آ گئے۔ اب انسان کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایسی پرسنالٹی ہے جو کہ ایز اے میٹر آف فیکٹ حقیقت میں بھی ایگزسٹ کر رہی ہے، فزیکل اس کی ایگزسٹنس ہے، اور اس کو لا نے بھی ایز اے پرسن جو ہے ایز اے کیپیبل آف رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جو ہے تسلیم کیا ہوا ہے۔ تو کچھ ایسے پرسنز بھی ہوتے ہیں نیچرل پرسنز مطلب ہیومن بینگز، کچھ ایسے لیونگ ہیومن بینگز بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں جو کہ فیکٹ میں تو ایگزسٹ کر رہے ہیں، حقیقت میں ایگزسٹ تو کر رہے ہیں، لیکن ان کو جو ہے ایک لیگل پرسن کا جو اسٹیٹس جو ہے حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہم نے سلیوز کی ایگزامپل لی تھی، یا پھر اس سے ریلیٹڈ جو دوسرے لیونگ ہیومن بینگز ہوتے ہیں وہ ایکچوئل میں ایگزسٹ تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لا ان کو اس وجہ سے ریکگنائز نہیں کرتا کیونکہ اکارڈنگ ٹو لا جو ہے، اکارڈنگ ٹو جو لیگل جیورس جو ہے، ایک جو پرسن ہوتا ہے وہ کیپیبل ہونا چاہیے کہ وہ رائٹس کو بیئر کر سکے اور باؤنڈ بائی ڈیوٹیز ہو۔ لیکن ایک جو سلیو ہو گیا اکارڈنگ ٹو اولڈ کانسیپٹ جو ہے، اس کے پاس صرف ڈیوٹیز ہی ہوتی ہیں جو کہ اس نے پوری کرنی ہوتی ہیں، ڈسچارج کرنی ہوتی ہیں، باقی کوئی رائٹس وغیرہ ان کے تسلیم نہیں کی جاتی۔ لیکن آج کا جو ماڈرن ایرا ہے اس میں ایسی ہمارے پاس ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل لیول پر ایسے لاز موجود ہیں جو کہ سلیوری کو ابالش کرتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے آج کے دور میں۔ تو اس ڈیفینیشن کے مطابق، ان ریکوائرمنٹس کے مطابق دو کنڈیشنز ہمارے پاس ہونی چاہیے نیچرل پرسن بننے کے لیے، ایک کہ لیونگ ہیومن بینگ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اسٹیٹ نے یا پھر لا نے جو ہے اس کو ریکگنائز کیا ہو ایز اے پرسن، پھر جا کر ایک بندہ جو ہے وہ نیچرل پرسن کہلائے گا۔ سیکنڈ کلاسیفیکیشن ہمارے پاس ہے لیگل پرسن۔ لیگل پرسن جو ہے وہ فیکٹ میں ایگزسٹ نہیں کر رہا، مطلب ان کی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہوتی، لیکن قانون کی نظر میں جو ہے انہیں ریکگنیشن حاصل ہے، قانون انہیں جو ہے ایز اے پرسن تسلیم کر رہا ہے۔ تو یہ وہ والی باڈیز ہوتی ہیں، یہ وہ والے پرسنز ہوتے ہیں لیگل پرسن جنہیں قانون نے کریٹ کیا ہوتا ہے، دے آر دا کریشن آف لا۔ ان میں ہم جو ہے گروپ آف نیچرل پرسنز کو انکلوڈ کر سکتے ہیں، یا پھر گروپ آف پراپرٹیز اس میں آ سکتی ہیں، یا پھر سم آفیسز، کوئی آفیسز وغیرہ اس میں انسٹیٹیوشنز وغیرہ آ سکتے ہیں جن کے پاس جو ہے کچھ سرٹین رائٹس ہوتے ہیں اور ان کو ڈیوٹیز کے لیے باؤنڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی پرسنالٹیز کو جو ہے لا ریکگنائز کرتا ہے، ان کو لیگل پرسن کہا جاتا ہے۔ لیگل پرسن کے لیے دوسرے ٹرمز جو یوز ہوتے ہیں وہ فکشیس، جیورسٹک، آرٹیفیشل یا پھر مورل پرسن جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل اسٹیٹس ہو گئیں، کمپنیز ہو گئیں۔ اسٹیٹ جو ہے ویسے اسٹیٹ کی ایک جو ہے وہ
जैसे ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस होती है नेचुरल पर्सन की, वैसे स्टेट एग्जिस्ट तो नहीं कर रही होती, लेकिन ये क्रिएशन ऑफ लॉ है, कानून की नज़र में इसको एज अ लीगल पर्सन तस्लीम किया गया है। कंपनीज़ होगी हमारे पास, कोर्ट्स, यूनिवर्सिटीज़, डेड मैन जो है, जो कि एक लिविंग ह्यूमन बीइंग तो नहीं है लेकिन कानून की नज़र में उसको एक लीगल पर्सनैलिटी हासिल है। इडियट्स, इंसेन पर्सनस हो गए हमारे पास। तो लीगल पर्सनस को जो है फर्दर 3 काइंड्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हमने 3 काइंड्स यहाँ पर देखी थी। और इनमें सबसे पहले हमारे पास है कॉरपोरेशंस और कंपनीज़। ये वो वाले पर्सनस होते हैं, लीगल पर्सनस की वो वाली काइंड है जिसमें इंडिविजुअल्स जो है वो मिलकर एक कॉरपोरेशन या फिर कंपनीज़ के थ्रू एक लीगल पर्सनैलिटी जो है एक्वायर कर लेते हैं। इनमें क्या होता है कि जो कॉर्पस होती है वो उसके मेंबर्स पर मुश्तमिल होती है, जो कि नेचुरल पर्सनस होते हैं, इंसान होते हैं हमारे और आपके जैसे। तो कॉरपोरेशन की फर्दर काइंड्स होती हैं, एक होती है कॉरपोरेशन एग्रीगेट, सेकंड होती है कॉरपोरेशन सोल। अगर आप टर्म्स पर ही गौर करें तो आपको इसकी मीनिंग जो है वो क्लियर हो रही होगी। कॉरपोरेशन एग्रीगेट जो है उसमें क्या होता है कि को एग्जिस्टिंग पर्सनस होते हैं, इसमें एक वक्त में जो है काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स होते हैं और वो सब मिलकर जो है कॉरपोरेशन एग्रीगेट बनाते हैं, और कॉरपोरेशन होने की वजह से उन्हें लीगल रिकग्निशन हासिल होती है और वो लीगल पर्सन की डेफिनेशंस के अंदर आ जाते हैं। सेकंड काइंड इसमें हमारे पास है कॉरपोरेशन सोल। कॉरपोरेशन सोल से मुराद वो वाली जो हैं कॉरपोरेशंस होती हैं या फिर कंपनीज होती हैं जिनमें सक्सेसिव पर्सनस का कॉन्सेप्ट होता है और एक टाइम पर एक ही मेंबर उस कॉरपोरेशन में हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, सक्सेसिव पर्सन से मुराद ये है कि एट अ टाइम 1 मेंबर होगा, जब उस मेंबर की डेथ हो जाएगी या फिर वो मेंबर जो है अपनी पोजीशन छोड़ेगा तो उसकी जगह जो दूसरा जो है प्रायोरिटी के हिसाब से या अकॉर्डिंग टू जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उनके हिसाब से जो दूसरा उनसे बिल्कुल जो उनका सक्सेसर होगा वो उनकी पोजीशन जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लेगा। तो इस तरीके से कॉरपोरेशन और कॉरपोरेशन की 2 काइंड्स होती हैं जिनको लीगल पर्सन की डेफिनेशन के अंदर लिया जाता है। सेकंड इसमें हमारे पास सब डिवीज़न है एग्रीगेट ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी का मजमूआ। यहाँ पर इस काइंड लीगल पर्सन की इस काइंड के अंदर क्या होता है कि जो कॉर्पस होती है, जो सब्जेक्ट होता है वो कोई फंड वगैरह या कोई स्टेट होती है, कोई प्रॉपर्टी होती है जिसको किसी स्पेशल यूज़ के लिए, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए जो है डिवॉर्ड कर दिया जाता है, मुख्तस कर दिया जाता है। जैसे कि वो ऑब्जेक्ट्स या फिर पर्पसेस हो सकते हैं, चैरिटेबल फंड हो सकता है, कोई ट्रस्टेड स्टेट हो सकती है हमारे पास, या फिर एक डेड मैन जो कि जिसकी डेथ हो चुकी है उसकी जो प्रॉपर्टी, उसका कोई भी फिर उसके बाद ओनर वगैरह नहीं होता, तो उसको भी एग्रीगेट ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के अंदर लाया जाता है। और एक बैंकक्रप्ट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी भी जो है वो इस कैटेगरी में आ जाती है और उस वजह से जो है उसको एक लीगल पर्सनैलिटी मिल जाती है। इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑफिसेस वगैरह थर्ड काइंड हमारे पास है, जिसमें हमारे पास वो वाले कॉर्पसेस आ जाते हैं जो कि इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर ऑफिसेस वगैरह हैं, जैसे कि चर्च हो गया, स्कूल हो गया, मसाजिद वगैरह होगी, इसमें हमारे पास कॉलेजेस हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, हॉस्पिटल्स होंगे, इनको भी जो है लीगल पर्सनैलिटी हासिल है। और लीगल पर्सनैलिटी होने की वजह से इनके पास कुछ राइट्स भी होते हैं और इनके ऊपर ड्यूटीज़ भी इम्पोज की जा सकती हैं। अब हम ये देखते हैं कि एनिमल्स जो हैं उनको लीगल स्टेटस क्या हासिल है, क्या वो पर्सन्स होते हैं, अगर वो पर्सन होते हैं, पर्सन की डेफिनेशन के अंदर आते हैं तो किस हद तक आते हैं। एनिमल्स जो हैं उनको पर्सन की डेफिनेशंस के अंदर नहीं लाया जाता, ना ही वो नेचुरल पर्सन होते हैं, लिविंग बीइंग तो होते हैं लेकिन वो नेचुरल पर्सन नहीं होते, और ना ही वो लीगल पर्सन होते हैं, लॉ उनको रिकग्नाइज नहीं करता एज अ पर्सन। तो ये एनिमल्स जो हैं उनको इसलिए जो है लीगल स्टेटस हासिल नहीं है, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि एक लीगल पर्सनैलिटी के लिए जुरिस्ट का मानना ये है कि आपके पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप राइट्स और ड्यूटीज़ ऑन कर सकें या एक्वायर कर सकें। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं अकॉर्डिंगली उनके पास कोई भी राइट्स या फिर ड्यूटीज़ वगैरह नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है हमारे पास कि एनिमल्स को जो है 2 राइट्स जो है वो एक्सेप्शनल एज ए एक्सेप्शन जो है वो उनको बेस्टो किए गए हैं, जिनमें सबसे पहले ये है कि कोई भी अगर एनिमल के ख़िलाफ़ क्रूरटी वगैरह करता है तो उस एक्ट को जो है ऑफेंस करार दिया गया है और जो भी रॉन्ग डूअर होगा उसको अकॉर्डिंग टू लॉ पनिश किया जाएगा। दूसरा राइट जो है वो ये है कि एक पर्टिकुलर क्लास जो है एनिमल्स की, जानवरों की, या फिर वो वाली
کلاس جانوروں کی جو کہ بیمار ہے یا پھر وہ اختتام ہونے کی حد پر ہے، ان کے لیے جو ہے اسپیشلی ایک ٹرسٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے یا پھر کوئی فنڈز وغیرہ ان کے لیے مختص کیے جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ایکسٹینشن کو یا پھر جو سکنس ہے اس کو دور کیا جا سکے ان کے بینیفٹ کے لیے۔ یہ دو رائٹس جو ہیں ایز این ایکسیپشن جو ہے وہ اینیملز کو حاصل ہوتے ہیں، باقی اس کے علاوہ اینیمل کو ایز اے نیچرل اور لیگل پرسن جو ہے وہ ریکگنائز نہیں کیا گیا۔ لیگل اسٹیٹس آف ڈیڈ مین، کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا لیگل اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ ایک جو انسان ہے اس کی پرسنالٹی ایگزسٹ کرتی ہے، شروع ہو جاتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ سیز ہو جاتی ہے، اختتام کر جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ایک ڈیڈ مین ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد جو ہے قانون کی نظر میں ایک پرسن نہیں ہوتا، وہ پرسن ایز اے پرسن سیز ہو جاتی ہے اس کی پرسنالٹی۔ تو حالانکہ ایک انسان جو ہے وہ ڈیتھ کے ساتھ اس کے جو بھی رائٹس اور انٹرسٹ وغیرہ ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، پیرش ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی کچھ ایکسیپشنز جو ہیں لاء نے رکھی ہوئی ہیں۔ وہ ایکسیپشن یہ ہیں کہ 3 ایکسیپشنز ہیں ہمارے پاس، ایک نیم اینڈ ریپوٹیشن، سیکنڈ اسٹیٹ، تھرڈ جو ہے اس کی باڈی سے ریلیٹڈ۔ نیم اینڈ ریپوٹیشن میں یہ ہے کہ ایک انسان ایون مرنے کے بعد بھی جو ہے لاء اس کے نام کو، اس کے مرتبے کو ایک سوسائٹی میں پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی بندہ جو ہے ایک شخص کو جو کہ مر چکا ہے اس کو ڈیفیم کر رہا ہے، کس طریقے سے اس کا نام جو ہے خراب کر رہا ہے، اس کی ریپوٹیشن کو کسی طریقے سے بھی نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس رانگ ڈوئر کے خلاف جو ڈیسیز کے جو لیگل ہیئرز ہوتے ہیں، اس کے جو لیگل ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں، وہ ڈیفامیشن پروسیڈنگز چلا سکتے ہیں۔ اور یہ رائٹ ان کے سکسیسرز کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ بندہ جو کہ ڈیتھ کر چکا ہے اس کے توسط سے جو ہے ان کو سوسائٹی یا پھر پبلک جو ہوتی ہے عوام کی نظروں میں انسلٹ فیل نہ ہو یا پھر ان کا جو اسٹیٹس ہے اس کو نقصان نہ ہو۔ سیکنڈ اس میں ہمارے پاس جو ایکسیپشنل رائٹ ہے وہ رائٹ ٹو اسٹیٹ ہے۔ ایک جب بندہ مر جاتا ہے وہ اپنے مرنے کے بعد بھی اپنی پراپرٹی اس کی کس طریقے سے ریگولیٹ ہوگی یا پھر کون بندے جو ہے اس کی پراپرٹی کو اون کر سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، وہ یہ چیز اپنے مرنے کے بعد جو ہے وہ ریگولیٹ کر سکتا ہے۔ اور یہ ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک انسان کیا کر سکتا ہے، ایک ول بنا سکتا ہے، اور جیسے ہی اس کی ڈیتھ ہوگی تو اس کی ڈیتھ ہو جانے کے بعد حالانکہ وہ انسان جو ہے ایز اے لیگل پرسن جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا، اس کی پرسنالٹی سیز ہو چکی ہے، اس کے رائٹس وغیرہ سارے انٹرسٹ وغیرہ پیرش ہو چکے ہیں، لیکن ول کے توسط سے اس نے جو وصیت بنائی ہے اس کے توسط سے اس کی پراپرٹی ریگولیٹ ہو رہی ہوگی۔ اکارڈنگلی جو کچھ اس نے اپنی ول میں رکھا ہوگا اس کے مطابق اس کی پراپرٹی ڈسپوز آف کی جائے گی۔ تھرڈ جو ہے اس میں ایکسیپشن اس کی باڈی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ ایک بندہ جب ڈیتھ کر جاتا ہے تو اس کی جو لاش ہوتی ہے، ڈیتھ باڈی ہوتی ہے، آپ اس کو جو ہے ڈیسیکریٹ نہیں کر سکتے، اس کو ڈیسنٹ بریل آپ نے دینا ہے، اس کو آپ ڈسریسپیکٹ نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کی باڈی کو اور نہ ہی وہ والی جگہ جہاں پر اس کی باڈی کو دفن کیا گیا ہے جو کہ گریو ہوتی ہے۔ تو ایسے کوئی بھی آفینسز اگر ایکٹس وغیرہ کمٹ ہوتے ہیں تو ان کو آفینس ڈکلیئر کیا گیا ہے انڈر دا لاء۔ لیگل اسٹیٹس آف ان بورن چائلڈ، کہ ایک جو وہ بچہ جو کہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے اس دنیا میں، اس نے ابھی تک اپنی آنکھ نہیں کھولی ہے، اس کو پرسن ہم کہہ سکتے ہیں؟ اگر کہہ سکتے ہیں تو کس حد تک کہہ سکتے ہیں؟ اس کا لیگل اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ ایک جو ان بورن چائلڈ ہوتا ہے اس کو کوئی بھی لاء پریونٹ نہیں کرتا کہ وہ کسی پراپرٹی اون کر سکے یا پھر رائٹس وغیرہ اکوائر کر سکے، لیکن اس کے اوپر جو جورسٹ ہیں ان کے ڈفرینٹ اوپینینز جو ہیں وہ رہ چکے ہیں ایک ان بورن پرسن سے ریلیٹڈ۔ مسٹر پیٹن جو تھے ان کے مطابق ایک بندہ جو کہ ان بورن ہوتا ہے، ایک بچہ جو کہ ان بورن ہوتا ہے، اس کی کوئی بھی قسم کی لیگل پرسنالٹی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے پاس کسی قسم کا رائٹ ہوتا ہے جب تک جو ہے وہ سیفلی اپنی مدر سے علیحدہ نہیں کر دیا گیا اور وہ زندہ نہیں ہو جاتا اور اس دنیا میں آ کر سانس نہیں لے لیتا، تب تک جو ہے اس کی کوئی لیگل پرسنالٹی نہیں ہوگی اور اس کے پاس جو ہے کوئی رائٹ وغیرہ نہیں اویلیبل ہوگا۔ سیکنڈ اس میں ویو جو ہے وہ یہ ہے کہ ایون ایک بچہ جو کہ ابھی تک مدر کے وارم کے اندر ہے اس کو بھی کسی حد تک، کمپلیٹلی نہیں، ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے اس کو لیگل پرسنالٹی اور لیگل رائٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں، وہ ان کو ایکوائر کر سکتا ہے۔ اس کانسیپٹ کے مطابق ایک جو ان بورن چائلڈ ہوتا ہے وہ ایون اپنی برتھ سے پہلے کچھ رائٹس کو ایکوائر کر سکتا ہے
اونرشپ بھی کسی چیز کی ایکوائر کر سکتا ہے، لیکن وہ جو رائٹس اور اونرشپ ہوں گے وہ کانٹینجنٹ ہوں گے. کانٹینجنٹ مطلب وہ ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے ایک ایونٹ کے اوپر، اور ایونٹ کیا ہوگا، اس کی برتھ ہوگی. جیسے ہی وہ بچہ جو ہے پیدا ہو کر اس دنیا میں آ گیا، ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہے وہ جو رائٹس ہوں گے، اس کی جو اونرشپ ہوگی وہ ایبسلیوٹ ہو جائے گی کانٹینجنٹ سے، کیونکہ ایونٹ جو ہے کر ہو گیا. تو اس وجہ سے جیسے کہ آپ کو اگر یاد ہو کہ ہم نے کانٹینجنٹ رائٹس اور جو ایبسلیوٹ رائٹس ہیں ان کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بنائی تھی. تو اگر ایک بچہ جو ہے وہ ابھی تک مدر کے وارم کے اندر ہے تو اس کی فیور میں آپ کوئی گفٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے اس کے لیے کوئی ٹرسٹ وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے پاس جو رائٹس یا پھر اونرشپ ہوگی وہ کانٹینجنٹ ہوگی، جو کہ ایونٹ پر ڈیپینڈ کرے گی اس کی برتھ کے. اگر تو وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کے وہ رائٹس، اس کی وہ اونرشپ جو ہے وہ ایبسلیوٹ ہو جائے گی. ورنہ اگر خدا نخواستہ کیا نام ہے وہ کسی بھی انسیڈنٹ کی وجہ سے جو ہے اس دنیا میں نہیں آ پاتا تو اس کی جو ہے کوئی بھی لیگل پرسنالٹی نہیں ہوگی، اور جو اس کے کانٹینجنٹ رائٹس اور اونرشپ پہلے اس کو اویلیبل تھے وہ ایونٹ نن اکرنگ کی وجہ سے، امپاسبلٹی آف ایونٹ کی وجہ سے وہ بالکل پیرش ہو جائیں گے اس کے رائٹس اینڈ اونرشپ وغیرہ. اس میں اسلامک ویو کیا کہتا ہے؟ اسلامک جو جورسپروڈنس کا سبجیکٹ ہے، جو اسلامک لا ہے، اس میں ایک ڈاکٹرائن ہوتا ہے لیگل کیپیسٹی کا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ قانونی اہلیت. اس کے مطابق جو ہے لیگل کیپیسٹی کی دو کائنڈز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ریسیپٹیو لیگل کیپیسٹی، سیکنڈ ہوتی ہے ایکٹیو لیگل کیپیسٹی. ریسیپٹیو لیگل کیپیسٹی سے مراد کہ ایک بندے کی ایبلٹی، اس کی اہلیت ٹو ایکوائر رائٹس اینڈ بیئر آبلیگیشنز. اور جو ایکٹیو لیگل کیپیسٹی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بندے کی ایبلٹی ٹو ایکسرسائز ہز رائٹس اور ڈسچارج ہز آبلیگیشنز. تو اکارڈنگ ٹو اسلامک پوائنٹ آف ویو ایک جو ان بورن چائلڈ ہوتا ہے اس کے پاس ریسیپٹیو لیگل کیپیسٹی تو ہوتی ہے، لیکن انکمپلیٹ جو ہے ریسیپٹیو لیگل کیپیسٹی ہوتی ہے. مطلب وہ رائٹس اینڈ آبلیگیشنز میں سے صرف رائٹس کو ایکوائر کر سکتا ہے، کوئی آبلیگیشن بیئر نہیں کر سکتا. تو جیسے ہی اس کو آبلیگیشن جو ہے وہ بیئر کر سکتا ہے جب وہ پیدا ہو کر اس دنیا میں آ گیا اور جو ہے ایز اے لیونگ بینگ جو ہے ڈکلیئر ہو گیا. تو اس سے پہلے جب تک وہ مدر کے وارم کے اندر ہوگا اس کے پاس جو ہے انکمپلیٹ ریسیپٹیو لیگل کیپیسٹی ہوگی، اور اس انکمپلیٹ لیگل جو ہے ریسیپٹیو کیپیسٹی کی وجہ سے جو ہے وہ صرف رائٹس کو ایکوائر کر سکتا ہے، آبلیگیشنز وغیرہ بیئر نہیں کر سکتا. اس کی یہ جو کیپیسٹی ہے ریسیپٹیو لیگل کیپیسٹی وہ کمپلیٹ ہوگی جب وہ پیدا ہو گیا، اور اس وجہ سے جو ہے ایز اے رزلٹ وہ آبلیگیشنز وغیرہ بیئر بھی کر سکتا ہے، اور اپنے جو گارڈینز وغیرہ ہیں ان کے تھرو ان کو ڈسچارج بھی کر سکتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان بورن چائلڈ کے پاس جو ہے انکمپلیٹ لیگل ریسیپٹیو کیپیسٹی ہوتی ہے، اور جب وہ پیدا ہو جاتا ہے ایون بیفور از میچورٹی جو ہے اس کے پاس انکمپلیٹ ایکٹیو لیگل کیپیسٹی بھی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی جو آبلیگیشنز وغیرہ ہیں ان کو اپنے گارڈینز کے تھرو وہ ڈسچارج وغیرہ کر سکتا ہے. تو یہ تھا اسٹیٹس ایک ان بورن چائلڈ کا، جس سے ان کنکلوژن اگر میں بتاتا چلوں کہ وہ رائٹس وغیرہ ایکوائر کر سکتا ہے، اور ایسی کوئی بھی بار نہیں ہے جو کہ ایسا کوئی بھی لا اویلیبل نہیں ہے جو کہ ایک ان بورن چائلڈ کو جب کہ وہ ماں کے وارم کے اندر موجود ہے اس کو روک سکے کہ وہ کسی بھی قسم کے رائٹ کو یا آنرشپ کو ایکوائر کر سکے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پرسن کے اوپر. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے ٹیونڈ. جزاکم اللہ خیر.